یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابو الفضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک عبد شیطان، ایک ناجائز فرزند یزید اور موجودہ دور کا ایک بہت بڑا یزیدی بدبخت، اس کے بارے میں ہے۔ اور میں سخت الفاظ بالکل استعمال نہیں کر رہا، یہ الفاظ سخت نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی سخت الفاظ استعمال ہونے چاہیے ایسے افراد کے خلاف کہ جب سے مجھے یہ ویڈیو موصول ہوئی، کسی نے بھیجی تو یقین کریں مجھے بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوئی ہے، دل رنجیدہ ہے۔ اور صرف میرا ہی نہیں، تمام مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سب کے دل رنجیدہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے کہ ایک بدبخت نے نام لے کر امام مہدی علیہ السلام کی شان میں ایسے الفاظ بیان کیے ہیں، ایسی غلیظ اور فحش گفتگو کی ہے سر عام مجمع میں کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی، ناقابل بیان ہے، ناقابل سماعت ہے۔ آپ یقین کریں اگر اشارے کنائے میں بھی وہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں بات میں نے چلوا دی تھی ٹیم کو کہہ کر، لیکن اس بار میں نے سختی سے منع کیا ہے کہ بالکل یہ ویڈیو نہیں چلے گی کیونکہ وہ قابل ہی نہیں ہے سننے کے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گی کہ یہ استور میں، گلگت بلتستان کا علاقہ استور، وہاں پر ایک کالعدم جماعت کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی اور اس میں یہ ایک مولوی جس کا نام بتایا جا رہا ہے عبدالرزاق، اس ملعون نے سر عام امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ الفاظ جو دہرائے ہیں، وہ کوئی مسلمان ایسی گفتگو نہیں کر سکتا اور وہ ایسی بکواس کر رہا ہے، لوگ آگے کھڑے سن رہے ہیں۔ یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی کی تکفیر نہیں کی، شیعہ قوم نے کسی دوسرے مسلک کی تکفیر نہیں کی، لیکن اس بات کی تمام مسلمان تائید کریں گے کہ جو بھی شخص اس قسم کے نظریات، خیالات اور سوچ رکھتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ اور 24 جنوری کی یہ ویڈیو ہے، 7:45 ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی FIR درج نہیں ہوئی اس شخص کے خلاف۔ ہم انتظار میں ہیں کہ اس کے خلاف فوری طور پر حکومت ایکشن لے اور قانونی طور پر اس کے منطقی انجام تک پہنچائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قانونی طور پر ایسے افراد کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ پھر حکومت سیمینارز کرتی ہے کہ شدت پسندی، انتہا پسندی کیوں بڑھ رہی ہے، اور جو شدت پسندی اور انتہا پسندی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں وہ بھی یہی لوگ ہیں، اور اس طرح کی گفتگو سے جو ملک کے امن کو خراب کرنے والے ہیں وہ بھی یہی لوگ ہیں۔ ان کے خلاف آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ ویسے تو تاریخی حقائق بیان کرنے پر بھی FIR درج کر لی جاتی ہے۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے قاتل عمر ابن سعد کو برا کہے تو اس پاکستان میں اس کے خلاف بھی FIR ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہم۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ مزاج دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسی گفتگو سر عام کرتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ افسوس کا مقام ہے یہ کہ اہل بیت نبوت کے بارے میں ایسی زبان درازیاں یہاں پر ہو رہی ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے کہ قرآن نے تو اہل بیت سے، نبی کے اقربا سے محبت کو، مودت کو واجب قرار دیا ہے، تو یہ امام مہدی جو کہ خون رسول ہیں، نسل رسول سے ہیں، جن پر تمام شیعہ سنی مسلمان متفق ہیں، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کر کے یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ در حقیقت اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو کی کہ یہ عالمی سازش کا حصہ ہے، یہ سب کچھ اسی چیز کے تحت ہو رہا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں ہری پور کے ایک علاقے کی خبر تھی کہ وہاں پر ایک شیعہ جوان کے خلاف کارروائی ہو گئی کیونکہ اس نے کنڈوں کے حوالے سے پوسٹ لگائی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مولویوں کا پریشر ہے انتظامیہ پر۔ ماضی میں بھی وہاں پر ایک صحافی کے خلاف FIR ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا، اس نے یزید کو برا بھلا کہا۔ تو ایک طرف تو ایسا رویہ ہے، دوسری طرف جو امام مہدی کے خلاف سر عام مجمع میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ حکومت ایکشن لے اور ایسے افراد کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ شیعہ قوم ہمیشہ سے پاکستان میں پرامن رہی ہے، اس ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، اس وطن سے ہمیں محبت ہے، لیکن یہاں پر بات شیعہ اور سنی کی ہو ہی نہیں رہی۔ یہ بات اب ایمان کا حصہ ہے، ہمارے امام مہدی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی پاکستان میں اس قسم کی گفتگو کرے اور ہم خاموش رہیں۔ اس وقت ہر مسلمان کا، ہر صاحب ایمان کا یہ فرض بنتا ہے
کہ یہ بیان دینے والے مولوی سے اظہار برات اظہار لا تعلقی کیا جائے۔ اہل سنت علماء کو چاہیے کہ آئیں اور ویڈیو بیانات دیں جو بات بات پر ویڈیو بنانے والے ہیں اور خاص طور پر توہین کا شور جو کرنے والے ہیں۔ اب اہل بیت کی شان میں یہ توہین ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اس قسم کے شر پسند مولوی ایسی گفتگو کر کے اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ائمہ طاہرین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف یہ زبان درازیاں جو ہوتی ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہمارا پھر یہی بھرپور مطالبہ ہے حکومت سے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔